الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده، أيدنا بأحمده، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. ادب گاہش زیر آسماں زرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست. کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا. سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا. جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا. سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا، جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا. سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا، ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا. قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا، ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا. قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا. نفسی نفسی کے سوا جب نہ سجھائی دے گا، نفسی نفسی کے سوا جب نہ سجھائی دے گا. رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا، رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا. ڈوبتے میں مجھے ساحل سے لگایا کس نے، ڈوبتے میں مجھے ساحل سے لگایا کس نے. میرا مولا میرا آقا میرا داتا ہوگا، میرا مولا میرا آقا میرا داتا ہوگا. ظلمت دہر میں ہے کس کے لہو کی تابش، ظلمت دہر میں ہے کس کے لہو کی تابش. رب کے محبوب کی آنکھوں کا اجالا ہوگا، رب کے محبوب کی آنکھوں کا اجالا ہوگا. اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام. دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترغب ان تصلی علیہ. ایک بار اور ہدیہ درود شریف پیش فرمائے. صلی اللہ علی النبی الرحیم وعلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترغب ان تصلی علیہ. جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں، جنت والے ہی ہیں جو کامیاب ہونے والے. میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ایک سیدھا سا ترجمہ عرض کر دیا. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں، جنتی اور جہنمی برابر نہیں. اسی طرح کا انداز بیان دوسری آیتوں میں بھی ملتا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟
یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں. کسی آیت میں فرمایا گیا اندھے اور آنکھیارے برابر نہیں، نور اور ظلمات برابر نہیں، گمراہ اور ہدایت یافتہ برابر نہیں. ایسے ہی یہاں ارشاد فرمایا جا رہا جنتی اور جہنمی برابر نہیں. یہ تو رہا قرآن کریم کا دعویٰ. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں کہ کیا واقعی یہ برابر نہیں؟ تو کسی چیز کو کسی چیز کے برابر سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کتنے ذریعے ہیں؟ مختلف چیزوں کو مختلف انداز سے ہم دیکھتے ہیں. کسی کی پیمائش کرتے ہیں، کہا یہ 4 فٹ کا ہے، اسے ناپ لیا، وہ بھی 4 فٹ کا کہہ دیا برابر. اگر قد وغیرہ کو دیکھنا ہوا تو ہم اس طرح سے پیمائش کر لیتے ہیں، اور وزن اگر دیکھنا ہوا تو ترازو کی مدد لے لیتے ہیں. یہ اتنے کلو اور وہ اتنے کلو کہہ دیا برابر. کوئی رقیق چیز ہوئی تو ہم پیمانوں کے ذریعہ سمجھ لیتے ہیں، یہ 1 لیٹر ہے وہ 1 لیٹر ہے، دونوں برابر. ہمارے سمجھنے کے یہی سارے طریقے کہ فلاں چیز فلاں کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے. تو وہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جسے آپ پیمائش سے معلوم کر لیں گے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس کو آپ وزن کر کے معلوم کر لیں گے. اگر وہ بہتی ہوئی رقیق چیز ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس پیمائش کے طریقے. یہی ہے سمجھنے کا. اب جو ہمارے پاس سمجھنے کے طریقے ہیں ان طریقوں سے دیکھا جائے تو کیا جنتی اور جہنمی برابر ہے کہ نہیں، یہ سمجھنا. جنتی اور جہنمی برابر ہے کہ نہیں اپنے طریقے سے. تو ایک طرف ہم نے رکھا رستم کو، سہراب کو، قد والا، سینے والا، طاقت والا، شجاعت والا، بے وزن والا، ایک طرف ہم نے ادھر رکھ دیا. اور دوسری طرف ہم نے رکھ دیا اپنے قاسم اشرفی کو. وہ کافر یہ مومن، وہ گمراہ یہ ہدایت یافتہ. فرق آپ دیکھ رہے ہیں. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہیں کہ نہیں. تو یہ بیچارے مشکل سے بھی 1.5 من نہیں، اور وہ 4-5 من کا. تو جس وقت ہم نے تولا تو رستم کا جو پلہ تھا اس کو یہ ہلا بھی نہیں سکے. اپنے پلڑے پر جب یہ بیٹھے تو لٹک کے رہ گئے، اور رستم کا پلہ زمین سے اٹھے ہی نہیں. تو میں نے سمجھ لیا کہ رستم زیادہ ہے یہ کام. اور جب ہم نے قد ناپا تو اس کا سینہ چوڑا، اس کا قد زیادہ اونچا. اس حساب سے نہ ان کا سینہ چوڑا نہ ان کا قد اونچا، تو ہم نے کہہ دیا وہ زیادہ. برابر تو بات مختصر سی نہیں، وہ تو بڑھ گیا. اور بڑھتی ہے اس وقت چیز جو پہلے برابر ہو جائے. پہلے برابر چیز ہوتی پھر آگے بڑھتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ برابر ہی نہ ہو اور آگے بڑھ جائے. تو اب ہمارے مشاہدے کا فیصلہ، ہماری ترازو کا فیصلہ، ہماری پیمائش کا فیصلہ یہ ہے کہ رستم اور سہراب جو ہے وہ ان سے زیادہ ہے. مگر قرآن یہ کہتا کہ یہ سینے والا، یہ قد والا، یہ وزن والا رستم اس مومن کے برابر بھی نہیں. اب سوچنے کی بات، بڑھنا تو بڑی چیز، مومن سے ہم اس کو بڑھا دیں یہ تو بڑی چیز ہے. قرآن برابر بھی ماننے کو تیار نہیں. جب وہ اس کے برابر ہی نہیں تو بڑھے گا کیسے؟ تو آخر بات کیا ہے کہ ہمارا فیصلہ کچھ ہو رہا ہے اور قرآن کا فیصلہ کچھ ہو رہا. ایک اور بھی تعجب کی بات بتاؤں. ایک گھر میں 2 انسان پیدا ہوئے، 2 بچے، دونوں بھائی. ایک بڑا ہے ایک چھوٹا، ایک لمبا ہے ایک ناٹا. مگر یہ جو چھوٹا ہے یہ مومن ہے
اور یہ جو لمبا ہے، یہ بڑا جو ہے یہ کافر ہے۔ کسی طرح سے دیکھو، قد کے لحاظ سے دیکھو، پد کے لحاظ سے دیکھو، کسی طریقے سے دیکھو تو وہ بڑا، یہ چھوٹا، مگر قرآن اس بڑے کو اس چھوٹے کے برابر ماننے کو تیار ہے۔ اگر وہ کافر اور یہ مومن، تو کوئی کافر مومن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، بڑھنے کا کیا سوال پیدا ہوتا؟ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جہنمی کبھی جنتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ سوچنے کی بات ہے نا، قرآن کا یہ فیصلہ اور ہمارے مشاہدے کے جو ہیں تجربات جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ فیصلے دو کیوں ہو گئے؟ قرآن تو برابر ماننے کو تیار نہیں، ایک چھوٹے سے مومن کو، ایک چھوٹے سے مومن کے برابر کوئی قداور کافر قرآن ماننے کو تیار نہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ۔ انتہا کی بات کہوں، خیر مومن کافر کو تو جانے دو، ایک ہی گھر میں اگر دو انسان پیدا ہو، دونوں ایمان والے ہیں، مگر ایک عالم ہے اور ایک جاہل، جو جاہل ہے وہ بڑا ہے، جو عالم ہے وہ چھوٹا ہے، مگر قرآن کی نظر میں یہ بڑا اس عالم کے برابر بھی نہیں۔ اب آپ سوچیں معاملہ کیا، یہ فیصلے بدل کیوں گئے؟ ہمارا فیصلہ کچھ، قرآن کا فیصلہ کچھ، ہمارا مشاہدہ کچھ کہہ رہا ہے، ہمارا تجربہ کچھ کہہ رہا ہے، ہماری میزان، ہماری ترازو کچھ کہہ رہی ہے، ہماری پیمائش کچھ کہہ رہی ہے، اور قرآن بالکل اس کے خلاف، کہ تو جس کو بڑا کہتا ہے میں تو اس کو برابر بھی نہیں مانتا۔ تو جانتے اس میں ایک بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم جب فیصلہ کرتے ہیں تو شکل و صورت دیکھتے ہیں، ہم جب فیصلہ کرتے ہیں تو ظاہر دیکھتے ہیں، ہم جب فیصلہ کرتے ہیں تو ظاہری وزن دیکھتے ہیں، مگر قرآن کریم جب فیصلہ کرتا ہے تو شکل و صورت دیکھ کر نہیں فیصلہ کرتا، قد و قامت دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا، اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا، سونا جاگنا دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا، کھانا پینا دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا۔ قرآن جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ مقام دیکھ کر کرتا ہے، مرتبہ دیکھ کر کرتا ہے، منزل دیکھ کر کرتا ہے، اور جب مقام و مرتبے کی بات آ گئی تو کافر کتنا ہی قداور کیوں نہ ہو، منزل کے اعتبار سے مومن کے برابر بھی نہیں ہے، مرتبے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، خدا کی بارگاہ کی قربت کے لحاظ سے وہ مومن کے برابر بھی نہیں ہے۔ بڑا ہونا تو بڑی بات ہے، دیکھو نظر جب دیکھنے کی بدل گئی تو فیصلے بدل گئے، اور بات بھی ہوتی ہے کہ عالم کی نظر اور ہوتی ہے اور جاہل کی نظر اور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اردو زبان میں آپ دو لکیریں کھینچ دیجئے، 11 لکھنا ہو 11، اس دو لکیریں کھینچ دیجئے، 11 کا عدد بن گیا۔ اب جائیے کسی بے پڑھے سے پوچھئے کہ ان دو لکیروں میں کیا فرق ہے، تو وہ بے پڑھا دیکھے گا اور کہے گا ان دو لکیروں میں کوئی فرق نہیں ہے، جتنی بڑی یہ ہے اتنی ہی بڑی یہ ہے، جو سائز اس کی ہے وہی سائز اس کی ہے، جتنی روشنائی اس میں خرچ ہوئی ہے اتنی ہی روشنائی اس میں بھی خرچ ہوئی ہے، جس نے اسے کھینچا ہے اسی نے اسے بھی کھینچا ہے، دونوں کی شکل ایک ہے، صورت ایک ہے، قد ایک ہے، قامت ایک ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ فیصلہ ہوا جاہل کا، مگر کسی پڑھے لکھے سے جا کر پوچھو کہ یہ دو لکیریں ہیں، تم بتاؤ ان دو لکیروں میں کیا فرق ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں تم سمجھے، یہ اکائی ہے یہ دہائی ہے، اس کا نمبر 1 ہے اس کا نمبر 10 ہے، یہ جو دوسری لکیر ہے دہائی والی یہ پہلی لکیر سے 10 گنا زیادہ ہے، یہ پہلی لکیر سے 10 گنا زیادہ ہے۔ تو یہ دونوں فیصلے کیوں بدل گئے؟ ایک صورت دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے اور ایک مقام دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، ایک منزل دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے شکل و صورت کا تو معاملہ ایک ہی جیسا۔ دوستو 111 تینوں لکیریں ایک جیسی ہیں، مگر سینکڑے والی لکیر پہلی لکیر سے 100 گنا زیادہ ہے۔ 1111 میں چاروں لکیریں ایک ہی طرح نظر آتی ہیں، مگر 1000 والی لکیر پہلی لکیر سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ 1,11,111 میں ساری لکیریں ایک جیسی ہی نظر آتی ہیں، مگر 1,00,000 والی لکیر پہلی لکیر سے 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح سے لکیریں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس کا مقام اٹھتا چلا
ڈالا جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ فیصلہ اگر تم قرآنی فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو شکل و صورت دیکھ کر فیصلہ نہ کرو، اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر فیصلہ نہ کرو۔ فیصلہ کرنا ہے تو مقام دیکھو، منزل دیکھو۔ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک لکیر ہے، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے۔ اگر وہ ایسی لکیر ہو جو عرش کے اوپر نظر آ رہی ہو، ایسی لکیر ہو جو سدرا کی ادھر دکھائی دے رہی ہو، ایسی لکیر ہو کہ اس کا سفر، اس کا ساتھ سدرۃ المنتہا والے بھی نہ دے سکے، تو ہم کیا بتا سکیں گے کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ یہی لوگ غلطی کرتے ہیں۔ تو عالم کی نظر اور ہوتی ہے اور جاہل کی نظر اور ہوتی ہے۔ اور جب مقام کی بات آ گئی تو ایک بات میں کہہ کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ انسان کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے مومن کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور مومن کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے ولی کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور ولی کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہید کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور شہید کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے صدیق کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور صدیق کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور نبی کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسول کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور رسول کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولو العزم رسول کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور اولو العزم رسول کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہ غایت مقام مصطفیٰ پیدا نے، اور مقام مصطفیٰ کی تو انتہا ظاہر ہی نہیں۔ مقام مصطفیٰ کی انتہا وہ جانے جس نے انتہا تک پہنچایا، بندوں پر تو ظاہر ہی نہیں کہ ان کی انتہا کیا ہے۔ ایک بات سوچو، سیدھی سی بات میں ایسے سمجھاؤں، یہ فرش کی انتہا کیا ہے؟ جس فرش پر آپ بیٹھے ہیں وہ اس کی انتہا یہ پہلا زینہ، اور اس زینے کی پہلے زینے کی انتہا یہ دوسرا زینہ، اور اس دوسرے زینے کی انتہا یہ تیسرا زینہ، اور اس تیسرے زینے کی انتہا یہ جہاں پر میں بیٹھا ہوں۔ آپ دیکھتے چلے جائیں۔ تو اگر میں فرش سے یہ کہہ دوں اے فرش تو نے اس منبر کی انتہا کو سمجھا، تو فرش یہی تو بولے گا کہ ارے جہاں میری انتہا ہے وہاں تو اس کی ابتدا ہے، منبر کی ابتدا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں میری انتہا ہوتی ہے۔ تو جب میں اس کی ابتدائی سے لگا ہوا ہوں تو میں اس کی انتہا کو کیا سمجھوں؟ تعلق تو ابتدا سے ہے نا، تو اس کی انتہا کو۔ اور ایسے ہی پہلے زینے والا کہے گا کہ میری جہاں انتہا ہے وہاں دوسرے زینے کی ابتدا ہے، اور دوسرے زینے والا بولتا ہے جہاں میری جہاں انتہا ہے وہاں تیسرے کی ابتدا ہے، اور تیسرا بول رہا ہے جہاں میری انتہا ہے وہاں چوتھے کی ابتدا ہے۔ گویا سب عاجزی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جب ہمارا تعلق ابتدا سے ہے تو ہم انتہا کو کیا جانیں، جب ہمارا تعلق ابتدا سے ہے۔ مگر اوپر والے زینے سے پوچھا جائے کہ تم نے سمجھا؟ کہا ہم نے تو خوب سمجھا ہے نیچے والوں کو، ان کی ابتدا بھی میرے نیچے ہے اور ان کی انتہا بھی میرے نیچے ہے، ان کی ابتدا بھی میرے نیچے، تو میں نے تو خوب سمجھ لیا ہے۔ مگر یہ نیچے والے کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اوپر والے کو سمجھ لیا؟ اوپر والا اگر یہ بول دے کہ ہم نے سمجھ لیا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ میں اس کو ایسے سمجھاؤں تو آپ خوب اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھو یہ انسان جو ہے ایک بارگی اتنا بڑا نہیں ہوا ہے، کبھی یہ بے شعور بچہ تھا، پھر باشعور ہوا، پھر تمیز والا ہوا، پھر جوان ہوا، پھر اور آگے بڑھا، جوان اور جوانی کی منزلوں سے گزرنے کے بعد یہ انسان ادھیڑ ہوتا ہے، اس کے بعد بڑھاپے کی منزلوں میں آتا ہے۔ اب آپ خیال کرتے چلے جاؤ یہ انسان کی منزلیں، مگر سنو یہ بے شعور بچہ بھی انسان ہے، یہ شعور والا بھی انسان ہے، یہ تمیز والا بھی انسان ہے، یہ نوجوان بھی انسان ہے، یہ مکمل جوان بھی انسان ہے، یہ بوڑھا بھی انسان ہے۔ انسانیت میں کچھ کمی نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ بوڑھے کی انسانیت بوڑھی ہوتی ہے اور بچے کی انسانیت بچہ ہوتی ہے اور جوان کی انسانیت جوان ہوتی ہے۔ انسانیت میں کوئی فرق نہیں ہے، انسان سب ہے۔ مگر بولو کیا کوئی بے شعور بچہ شعور والے کو سمجھ سکتا؟ کیا کوئی بے شعور بچہ شعور والے کو سمجھ سکتا ہے؟ اور کیا کوئی شعور والا بچہ تمیز والے کو سمجھ سکتا ہے؟ کیا تمیز والا بچہ سمجھدار نوجوان کو سمجھ سکتا ہے؟ اور کیا نوجوان بوڑھوں کی کیفیات کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اس لیے کہ جب بے شعور میں شعور ہی نہیں ہے تو وہ شعور والے کو کیا سمجھے؟ جب بے شعور کے اندر شعور ہی نہیں ہے تو وہ کیا سمجھے کہ شعور کے بعد انسان میں کیا تبدیلی آتی؟
اور یہ جو باشعور ہے اگر اس کے اندر تمیز نہیں ہے تو وہ کیا سمجھے کہ تمیز والوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اور یہ بچہ جوان ہوا ہی نہیں تو کیا سمجھے کہ جوانوں کے احساسات کیا ہوتے ہیں، جوانوں کے خیالات کیا ہوتے ہیں، کیا سمجھ سکتا؟ اور ایسے ہی دوستو، ایسے ہی سوچو، یہ جوان جب بوڑھا ہوا ہی نہیں ہے تو وہ بوڑھوں کے احساسات اور ان کے تخیلات کو کیسے سمجھ سکتا ہے کہ ایک بوڑھے کے سوچنے کا انداز کیا ہوتا؟ جب تو وہاں پہنچا ہی نہیں ہے تو تو کیسے سمجھے گا؟ مگر اگر بوڑھے سے پوچھ لیا تو وہ کہے گا ہم کبھی بے شعور تھے، پھر باشعور ہوئے، پھر تمیز والے ہوئے، پھر جوان۔ ہم نہیں سمجھیں گے تو کیا تو سمجھے گا؟ ہم ساری منزل کو سمجھ کے آئے ہیں، ہم ساری منزل کو سمجھ کر آئے ہیں۔ تو بوڑھا اگر یہ دعویٰ کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بچے کیسے کہتے ہیں کہ ہم نے بوڑھے کو سمجھ لیا؟ یہ بچے کیسے کہنے لگے، یہ بے شعور کیسے بولنے لگے کہ ہم شعور والے کو سمجھ گئے؟ یہ شعور والے کیسے بولنے لگے کہ ہم تمیز والے کو سمجھ گئے؟ یہ تمیز والے کیسے بولنے لگے کہ ہم نوجوانوں کی کیفیت سمجھ گئے؟ یہ نوجوان کیسے بولنے لگے کہ ہم بوڑھوں کے احساسات کو سمجھ گئے؟ تو اپنی منزل کو رکھو۔ اب پتا سوچو، معلوم ہوا کہ بے شعور بچے میں کچھ کمی ہے، اسی وجہ سے وہ شعور والے کو نہیں سمجھتا، اور شعور والے میں کچھ کمی ہے اسی لیے وہ تمیز والے کو نہیں سمجھتا، اور تمیز والے میں کچھ کمی ہے اسی لیے وہ جوانوں کے احساسات نہیں سمجھتا، اور جوانوں میں کچھ کمی ہے اسی لیے وہ بڑھاپے کے احساسات کو نہیں سمجھ سکتے۔ ذرا سا آپ خیال کرتے چلو، تو جب ایک بے شعور جس کے اندر شعور ہی نہ ہو وہ شعور والے کو نہیں سمجھ سکتا، جس کے اندر تمیز ہی نہ ہو وہ تمیز والے کو نہیں سمجھ سکتا، جس کے اندر جوانی ہی نہ ہو وہ جوانوں کے احساسات نہیں سمجھ سکتا، جس کے اندر بڑھاپا ہی نہ ہو وہ بوڑھوں کے خیالات نہیں سمجھ سکتا، تو جس کے اندر نبوت ہی نہ ہو وہ نبی کو کیا سمجھے گا؟ جس کے اندر نبوت ہی نہ ہو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ دیکھو، کان کی بناوٹ سے دھوکہ مت کھاؤ، ناک کی بناوٹ، بے شعور بچے کا بھی کان ویسا ہی ہوتا ہے، آنکھ ویسے ہی ہوتی ہے، مگر اس کی کان میں وہ بات نہیں ہے جو شعور والے میں ہے، ان کی آنکھوں میں وہ بات نہیں ہے جو شعور والے میں ہے۔ تو صرف انسانی سانچہ دیکھ کر کے تم دھوکہ مت کھاؤ، بلکہ یہ سمجھو کہ خدا نے کچھ صفتیں ایسی دے دی ہیں جو تمہارے اندر نہیں ہے، تو تم ان کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، دیکھو مومن کو کون سمجھے؟ مومن کے کمال کی جہاں انتہا وہاں ولی کے کمال کی ابتدا۔ تو مومن اگر یہ دعویٰ کرے کہ ہم نے ولی کی ابتدا سمجھ لی تو بات صحیح ہے، مگر مومن کا یہ دعویٰ غلط ہوگا اگر وہ یہ کہے ہم نے ولی کی انتہا سمجھ لی۔ ابتدا سے تو لگا ہے تو انتہا کو کیا سمجھے گا؟ تو ولی اگر یہ دعویٰ کرے کہ ہم نے شہید کی ابتدا سمجھ لی، بات ٹھیک ہے، مگر یہی انتہا نہیں سمجھ سکتا۔ شہید کا یہ دعویٰ بھی قابل قبول ہے کہ ہم نے صدیق کی ابتدا سمجھ لی، صدیق کا یہ دعویٰ بھی قابل قبول ہے کہ ہم نے نبی کی ابتدا سمجھ لی، اور نبی کا یہ دعویٰ بھی قابل قبول ہے کہ ہم نے رسول کی ابتدا سمجھ لی، اور رسول کا دعویٰ بھی یہ قابل قبول ہے کہ ہم نے مقام مصطفیٰ کی ابتدا سمجھ لی۔ اس لیے کہ جو ابتدا سے لگا ہوا ہے وہ اگر یہ کہہ دے کہ ہم نے ابتدا سمجھ لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر انتہا کو سمجھنے کا کوئی دعویٰ نہ کرے گا۔ اب بتاؤ، مقام مصطفیٰ کی ابتدا سمجھنے کے لیے اولو العزم رسول بنو، مقام مصطفیٰ کی ابتدا سمجھنے کے لیے اولو العزم رسول بنو، اور انتہا سمجھنے کے لیے خدا بنو۔ انتہا سمجھنا ہے تو خدا بنو، اور ابتدا سمجھنا ہے تو رسول بنو۔ جب دونوں بننا محال تو نہ ابتدا سمجھ پاؤ گے نہ انتہا، نہ اس کی ابتدا۔ اسی لیے میرے رسول نے کہہ دیا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم نے مصطفیٰ کی ابتدا کو سمجھ لیا، سمجھ لو وہ رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اگر یہ کہہ دے کہ ہم نے مقام مصطفیٰ کی انتہا کو سمجھ لیا تو سمجھ لینا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترغب ان تصلی علیہ۔ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ ذرا سا سرکار کی زبان سے سنیے، میرے حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، غیر ربی میرے رب کے سوا۔ یہاں پر ٹھہر کر میں اکثر کہا کرتا ہوں، رب کے سوا کی لسٹ بناؤ،
یہ رب کے سوا کون کون ہے؟ حضرت جبرائیل رب کے سوا، حضرت میکائیل رب کے سوا، حضرت اسرافیل رب کے سوا، حضرت عزرائیل رب کے سوا، حضرت آدم رب کے سوا، حضرت نوح رب کے سوا، حضرت کلیم رب کے سوا، حضرت خلیل رب کے سوا، حضرت مسیح رب کے سوا، سارے انبیاء رب کے سوا، سارے مرسلین رب کے سوا، سارے ملائکہ رب کے سوا، سارے صحابہ رب کے سوا، صدیق اکبر رب کے سوا، فاروق اعظم رب کے سوا، علی مرتضیٰ رب کے سوا، عثمان غنی رب کے سوا، ابو ذر غفاری رب کے سوا، صہیب رومی رب کے سوا، بلال حبشی رب کے سوا، خدیجۃ الکبریٰ رب کے سوا، عائشہ صدیقہ رب کے سوا۔ رب کے سوا میں ساری کائنات آئی کہ نہیں؟ ساری کائنات آئی تو اور رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ اب ترجمہ کرو تفصیلی، نہ حضرت جبرائیل نے پہچانا، نہ حضرت میکائیل نے پہچانا، نہ حضرت اسرافیل نے پہچانا، نہ حضرت عزرائیل نے پہچانا، نہ حضرت آدم نے پہچانا، نہ حضرت نوح نے پہچانا، نہ حضرت خلیل نے پہچانا، نہ حضرت کلیم نے پہچانا، نہ حضرت مسیح نے پہچانا، نہ صدیق اکبر نے پہچانا، نہ علی مرتضیٰ نے پہچانا، نہ عثمان غنی نے پہچانا، نہ صہیب رومی نے پہچانا، نہ بلال حبشی نے پہچانا، نہ عائشہ صدیقہ نے پہچانا، نہ خدیجۃ الکبریٰ نے پہچانا۔ جنہوں نے دیکھا نہیں پہچانا، جو محفل میں تھے نہیں پہچانا، جنہوں نے اٹھتا بیٹھتا دیکھا نہیں پہچانا، جنہوں نے چلتا پھرتا دیکھا نہیں پہچانا، جنہوں نے بازاروں میں دیکھا نہیں پہچانا، نہیں پہچانا۔ اسی لیے مجھے بہت تعجب ہے، اس دور والوں نے تو نہیں پہچانا، اس دور والوں نے کیسے پہچان لیا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ تو دوستو سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، مگر نظر کی بات ہوتی ہے۔ اہل محبت کی نظر اور ہوتی ہے، اور جو چاہنے والے ہوتے ہیں ان کی نظر تنقیدی نہیں ہوا کرتی۔ یہ دیکھیے، فرض کیجئے کہ میں آپ کے شہر کیپ ٹاؤن میں آ گیا، میں اب دکھانا چاہتا ہوں کہ نظر کے جب بدلتی ہے تو انسان کے سوچنے کا انداز کیسے بدلتا ہے۔ میں کیپ ٹاؤن آیا اور فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے کہ مجھے یہاں پر ایک فاؤنٹن پین کی ضرورت پڑ گئی، تو میں چلا گیا بازار خریدنے کے لیے۔ اب جب بازار وہاں پہنچا تو جس دکان پر میں پہنچا تو وہاں تو بہت سارے فاؤنٹن پین تھے، تو میں نے لینا ایک ہے اور جا کر میں کہتا ہوں فاؤنٹن پین دکھاؤ، ایسا معلوم ہوتا پوری دکان ہی خرید لوں گا۔ ایک فاؤنٹن پین لینے کے لیے دیکھتا ہوں کئی درجن، یہ دکھایا، وہ کھولا، یہ چلایا، وہ ریجیکٹ کیا، یہ اپنایا، اس کو چھوڑا، سلسلہ چل رہا، دوسرا لاؤ پھر لاؤ، بہت ہی سوچ سمجھ کر کے ایک پر نظر جم گئی۔ جب نظر جم گئی، لینا ایک ہی تو تھا نا، میں نے پیسہ دے دیا، اس کو لے لیا اور لے کے جیب میں لگا کے چلا۔ جب تک میں نے اسے اپنا بنایا نہیں تھا، جب تک میں نے قیمت دی نہیں تھی، بے شمار مرتبہ میں نے اسے دیکھا، اور جب میں نے قیمت دے دی، اسے اپنا لیا، اب گھر تک آیا ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ اب نہیں دیکھا کہ اس میں کچھ اچھائی ہے کہ نہیں، کچھ برائی ہے، کچھ کمی ہے، کچھ نقص ہے۔ اب یہ دیکھنے کا سوال ختم ہو گیا۔ برائی اس وقت دیکھی جاتی ہے جب تک اپنا نہ بنایا جائے، اور جب اپنا بنا لیا ہے تو اب اس میں ہم برائی نہ دیکھیں گے، اب اس کے اندر ہم اچھائی نہ تلاش کریں گے۔ ہم نے کچھ سمجھ کر کے اپنا بنایا ہے، اور اس کے بعد ہم لے کر آئے، اور آنے کے بعد اپنے جناب قاسم اشرفی بھائی کے پاس پہنچ گئے، اور ان سے ہم نے کہا کہ یہ دیکھیے میں فاؤنٹن پن لایا، فاؤنٹن پن لایا۔ انہوں نے کہا یہ کیا آپ خرید کر کے لے آئے؟ نئے آپ شہر میں آئے تھے، مجھ کو ساتھ لے کے چلتے، کسی نے آپ کو بالکل ناسمجھ سمجھ کر کے بڑا خراب قلم دے دیا۔ میں نے کہا دیکھیے قاسم صاحب، آپ قلم کی صورت میں دیکھیے، ذرا چلا کے دیکھیے کس قدر تیزی اچھا چلتا ہے، ذرا اس کی رفتار تو دیکھیے، کیا مطلب وہ عیب نکال رہے ہیں، میں خوبی دکھا رہا ہوں، وہ عیب نکال رہے ہیں، میں خوبی، اس لیے کہ قلم میرا ہے ان کا نہیں ہے، قلم میرا ہے نا، ان کا نہیں ہے۔ اگر انہوں نے بھی اپنا لیا ہوتا تو عیب نہ نکالتے۔ تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ قاسم صاحب، جب میں بھی دکان پر گیا تھا تو اسی نظر سے دیکھ رہا تھا جس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں، مگر اب تو میں اسے اپنا بنا چکا ہوں، اب اس کو میں اپنا بنا چکا ہوں، اب اس کے اندر کوئی خوبی ہو تو بتاؤ۔ میں نے عیب دیکھنے کے لیے نہیں بنایا ہے، میں نے اسے عیب دیکھنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اب اس کو تو ہم تو ایک قلم جس میں عیب ہو سکتا ہے، جب اسے ہم اپنا بنا لیتے ہیں تو اس کا عیب دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو وہ بے عیب رسول، وہ بے عیب رسول جو خدا کا محبوب، کائنات
سردار امام المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین، بولو ہم اس کو اپنا بنا کر کے اب اس کا عیب کیسے سنیں گے، اب اس کی بات کیسے سنیں گے، اب اس پہ تنقید کیسے سنیں گے؟ اب تم ان کے علم کی کمی دکھاؤ گے، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اب تم ان کے اختیار میں کچھ کمی دکھاؤ گے، ہمیں کیسے پسند آئے گا؟ ہم نے تو ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے تو انہیں اپنا لیا ہے، ہم نے تو انہیں اپنا لیا۔ پتا چلتا ہے یہ بھی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ مانے کہ نہ مانے، ابھی یہ سوچ میں ہے، اسی لیے تنقید کر رہے ہیں۔ جب تک نظر تنقید کی رہے گی اس وقت تک یہ امکان رہے گا کہ تو سوچ رہا ہے کہ اپنائے کہ نہ اپنائے، مانے کہ نہ مانے، ان کو ان میں یہ کمی، ان میں یہ کمی، ان میں یہ کمی۔ ارے دوستو، جنہوں نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تم نے نہیں سنا کہ انہوں نے، ان دیکھنے والوں نے کیا کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تو کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری نگاہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ ذرا سا دیکھو صحابی کی زبان کیا، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، ما رأیت شیئا، کیا لطف کی بات کہی ہے، ما رأیت شیئا، یہ نہیں کہا ما رأیت رجلا، میں نے کسی مرد کو رسول سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، یہ نہیں کہا ما رأیت شیئا، میں نے کسی چیز کو، مرد کا لفظ ہوتا تو ہو سکتا کوئی اور چیز اچھی نظر آ جاتی، ما رأیت شیئا، میں نے کسی چیز کو رسول سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں۔ ذرا سا دیکھو، اب آپ خیال کرتے چلے جائیں کہ جب یہ کہا ما رأیت شیئا، یہ تو صحابہ کی بولی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا تو کیا کہا، کان الشمس تجری فی وجہی، گویا آفتاب آپ کے چہرے میں رقص کر رہا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا تو یہ کہا۔ دیکھو حضرت حسان ابن ثابت نے دیکھا تو کیا کہا، خلقت مبرئا عن کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، اے محبوب آپ کو ہر عیب سے ایسا پاک پیدا کیا گیا گویا خدا نے آپ کو آپ کی مرضی سے پیدا کیا ہے، آپ کو آپ کی مرضی سے پیدا کیا ہے۔ واجمل منک لم تر قط عینی واکمل منک لم تلد النساء، اور اے محبوب آپ سے زیادہ حسین و جمیل، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری نگاہوں نے تو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ کامل و اکمل کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ ذرا سا آپ خیال کرتے چلے جاؤ، یہ حضرت حسان ابن ثابت کہہ رہے ہیں۔ اور حضرت علی نے دیکھا تو کیا کہا، یقول نعیتہ لم ارى مثلہ قبلہ ولا بعدہ، نبی کی تعریف کرنے والا بالآخر یہ بات کہے گا کہ میں نے نبی کے مثل نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ ذرا سا آپ خیال کرتے چلے جاؤ، دیکھو حضرت علی دیکھ رہے ہیں تو یہ بول رہے ہیں، اور حضرت جبرائیل نے دیکھا تو کیا کہا، حضرت جبرائیل نے بھی تو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے تو عجیب زوردار انداز میں بات کی تھی، قلبت الارض مشارقها ومغاربها، میں نے زمین کے مشرق و مغربوں کو الٹ پلٹ کے دیکھا، الٹ پلٹ کے دیکھا۔ اے محبوب آپ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہ ملا، آپ سے بہتر کوئی نہ ملا۔ ذرا سا دیکھو تو حضرت جبریل کی شہادت تحت الثری سے شروع ہوئی اور سدرۃ المنتہا تک پہنچی، مطلب یہ تحت الثری سے لے کے سدرہ تک حضرت جبرائیل نے کسی کو حسین و جمیل نہیں دیکھا، سرکار کی طرح نہیں دیکھا۔ دیکھا جناب والا، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا وہ کیا کہہ گئے، اور جنہوں نے دیکھا ہی نہیں وہ کیا بول رہے، بغیر دیکھے ہی بول رہے۔ دوستو محبت کی نظر اور ہوتی ہے اور عداوت کی نظر اور ہوتی ہے، نظریں بدل گئیں تو نظارہ بدل گیا۔ غش کھا گئے کلیم مگر ہنس پڑے حبیب، غش کھا گئے کلیم مگر ہنس پڑے حبیب، آنکھیں بدل گئیں تو نظارہ بدل گیا، آنکھیں بدل گئیں، نظریں بدل گئیں تو نظارہ بدل گیا۔ دوستو مختلف لوگوں کی مختلف ذہن ہوتا ہے۔ دیکھو آنکھوں کے اوپر اگر تم اس کا تجربہ کرو، کل سورج جب نکلے تو ایک بہت ہی سیاہ چشمہ لو، بالکل ڈارک، بہت ہی سخت سیاہ چشمہ لو اور اس کو آنکھوں پہ لگا کے سورج کو دیکھو، بالکل کالے رنگ کا شیشہ ہو تو جانتے ہو کیا تمہیں نظر آئے گا، سورج کی ٹکیا نظر آئے گی، جسم نظر آئے گا، نور نظر نہیں آئے گا۔ اور اس چشمے کو اتار دو تو نور نظر آئے گا، جسم نظر نہیں آئے گا۔ یہ عجیب پردہ، یہ کالا رنگ بھی خوب رنگ ہے،
عجیب رنگ ہے جناب، آنکھوں پہ چڑھ جائے تو مصیبت ہی بن جاتا۔ ویسے میں کالے رنگ کو یوں نہیں برا کہتا، بلکہ اس میں کچھ خوبی بھی ہے، یہ صحیح ہے۔ کہتے نہیں کہ آنکھوں میں لگا لو تو کاجل اور چہرے پہ لگا دو تو کالک، لگنے کا محل نہیں بدلنا چاہیے، جو چیز جہاں کی ہو وہیں ہو۔ یہی کالا رنگ جو ہے آنکھوں پہ چڑھ جاتا ہے تو نورانی نور دیکھنے سے تم معذور ہو جاتے ہو، مگر یہی کالا رنگ اگر کملی پہ چڑھ جائے تو، یہی کالا رنگ اگر کملی پہ چڑھ جائے تو جانتے ہو کیا ہے، بہت ہی اس کا رنگ ہی نہیں ڈالا ہوتا۔ دنیا کے ہر رنگ پر کوئی رنگ ڈالو تو وہ داغدار ہو جاتا، مگر کالا رنگ داغدار نہیں ہوتا۔ کالے رنگ کے اوپر کتنے ہی رنگ ڈالو اس کا اپنا ہی رنگ رہتا، وہ کسی کا رنگ نہیں لیا کرتا۔ تو شاید سرکار نے کالی کملی اسی لیے پسند فرمائی ہو کہ ساری امت کے گناہوں کو لے لے اور داغ بھی نہ لگے، کھینچ لے ساری امت کے گناہوں کو۔ بہرحال مگر آنکھوں پر اگر تم نے چڑھا کے دیکھا، ابو جہل نے بھی تو دیکھا تھا نا، رسول کو دیکھا تھا نا، اور کہا تھا آپ سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں۔ جس وقت یہ کہا تھا ابو جہل نے، اسی وقت صدیق اکبر بھی تو کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں ہے۔ اور دیکھیے سرکار کی بھی عجیب بات، جب ابو جہل نے کہا کہ آپ سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں تو حضور نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ اور جب صدیق اکبر نے کہا آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں، کہا صدقتا، سچ کہا۔ صحابہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا تماشا کہ ابو جہل نے کہا وہ بھی سچ۔ تو سرکار نے اس کی وضاحت فرما دی تھی، سنو میں آئینے حق نما، آئینے میں کیا ہوتا ہے، آئینے میں دیکھنے والا اپنی صورت دیکھتا، تو جس کا صورت روشن ہے وہ آئینے کو روشن دیکھتا ہے، اور جس کی صورت ہی خراب ہے وہ آئینے کو کیا دیکھے گا۔ تو ابو جہل نے اپنی صورت دیکھی، بالکل سچ کہا اس نے کہ اس سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں، اور صدیق اکبر نے اپنی صورت دیکھی، بالکل کھسا، وہ بڑے حسین و جمیل۔ ذرا سا آپ خیال کریں۔ اور آئینے کا معاملہ یہ ہے کہ جیسا آدمی ہوتا ویسے ہی، شاید تم نے سنا ہوگا کسی علاقے والے لوگ، ایک علاقہ ایسا بھی تھا کبھی کہ جہاں آئینہ ہی نہیں تھا، کسی نے آئینہ دیکھا ہی نہیں دیکھا تھا کہ آئینہ کیا چیز۔ اتفاق سے اسی علاقے کے کسی آدمی کو ایک آئینہ مل گیا کہیں پڑا ہوا، اور جب اس نے دیکھا تو اس میں اپنی صورت نظر آئی، تو اس کی سمجھ میں تو کچھ اور آیا نہیں سوائے اس کے کہ یہ میرے ابا جان نظر آ رہے ہیں، ایک زمانہ ہوا نہیں ملے تھے آج مل گئے۔ اب ابا جان کو لے کر کے وہ چلا سا، اور اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ اس کو الماری میں رکھا، روزانہ صبح شام زیارت کرتا تھا کہ ابا جان کو انتقال کی ہوئے زمانہ ہوا مل گئی۔ اس کی بیوی جو تھی وہ بہت کریہ المنظر، بہت بدصورت، وہ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ روز کیا دیکھتے، آئینہ اس نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ آدم موجودگی میں کھولا تو دیکھا تو اس میں ایک عورت، کہا یہ راز ہے، اس چڑیل کو چھپا رکھا ہے، ایسی بدصورت عورت تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اب جب شوہر نامدار تشریف لائے وہ الجھ گئی، کس کو چھپایا، وہ میرے ابا جان ہے، اس میں تو ایک بدصورت عورت ہے۔ کہا میں جا کے دیکھتا ہوں، خود دیکھا تو اس میں انہی کی تصویر، ارے اس میں سے تو میرے ابا جان ہے، پھر رکھ کے پھر پلٹے، کہا میں جا کے دیکھتی ہوں، اس نے دیکھا عورت کی تصویر، پھر وہ رکھا اس میں عورت، اب دونوں جھگڑ لے، تو محلے کے پادری کو یہ خبر مل گئی، وہ کلیسے کا پادری، اس کو خبر مل گئی جھگڑا ہو رہا، اس نے بھی کہیں بھی آنا نہیں دیکھا تھا، آئینہ اس نے بھی نہیں دیکھا تھا، اب دونوں جھگڑے کا معاملہ کیا، تو اب کہا کہ اب آپ ہی فیصلہ کیجئے، یہ عورت کہہ رہی کہ اس میں عورت ہے، حالانکہ میرے ابا جان ہے۔ کہا اچھا میں خود جا کے دیکھتا ہوں۔ جب وہ خود گئے تو جا کر کہتے ہیں کہ تم سب بے وقوف ہو، نہ اس میں کسی کا باپ ہے نہ کوئی عورت ہے، اس میں تو کوئی پادری ہے، یہ یہاں رہنے کی چیز ہی نہیں ہے، جیب میں رکھ کے لے کے چلا گیا۔
آئینے میں کچھ بھی نہیں تھا، آئینے میں صفائی تھی، آئینے میں پاکیزگی تھی، آئینہ تو دوسروں کا چہرہ دکھا رہا تھا، جیسا جو ہوتا رہا۔ تو ایسے ہی ہے دوستو، محبت کی نظر اور ہوتی ہے، عداوت کی نظر اور ہوتی ہے، علم کی نظر اور ہوتی ہے، جہالت کی نظر اور ہوتی ہے، پستی کی نظر اور ہوتی ہے، بلندی کی نظر اور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک گہرا کنواں تو آپ سمجھتے ہیں، ایک گہرے کنویں کے اندر کسی کو ڈال دیا جائے جس نے آسمان نہ دیکھا ہو، اور کنویں کے اندر سے بیٹھ کر کے وہ آسمان کو دیکھ رہا ہو، اب اوپر سے چلا کر تم کہو سنو آسمان بہت بڑا ہے، مشرق میں آسمان، مغرب میں آسمان، شمال میں آسمان، جنوب میں آسمان، آسمان نے پوری دنیا کو گھیر رکھا، تو کہتا کیا بات کر رہے ہو جی، میں بھی تو دیکھ رہا ہوں، کنویں کے ڈھکن کے برابر ہی تو ہے، پستی سے دیکھ رہا، کنویں کے ڈھکن کے برابر ہی تو ہے۔ تو کہا کہ اچھا ذرا اس سے اور اوپر کرو، جب تھوڑا اور اوپر آیا کہا دائرہ کچھ بڑھ گیا ہے، مگر اب اتنا تھوڑی کہ پوری دنیا کو گھیر لے، اور پھر اٹھا کر جب کنویں کو اوپر کر دیا گیا تو ہر طرف آسمان، بے شمار اس پر ستارے، چاند و سورج کے انوار۔ معلوم یہ ہوا کہ بدعقیدگی کی پستی میں رہنے والے کا فیصلہ اور ہے، اور خوش عقیدگی کی بلندی پہ رہنے والوں کا فیصلہ اور ہے۔ جو بلندی سے فیصلہ کریں گے، جدھر دیکھیں گے رسول کی رحمت نظر آئے گی، ان کے جلوے نظر آئیں گے، ان کی تجلیاں نظر آئیں گی، اور جو پستی میں رہ کر کے دیکھیں گے وہ بہت زیادہ سوچیں گے تو سمجھیں گے وہ بھی کنویں کے ڈھکن ہی کے برابر ہے، کنویں کے ڈھکن کے۔ تو نظر کے بدلنے سے بہت ہی بات کا سوچنے اور سمجھنے کا انداز ہی بدل جایا کرتا ہے۔ تو دوستو قرآن خود کہہ رہا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر نہیں۔ ایک بات بتاؤ، جو قرآن کسی جہنمی کو جنتی کے برابر ماننے کو تیار نہ ہو، جو قرآن کسی جاہل کو عالم کے برابر ماننے کو تیار نہ ہو، جو قرآن کسی اندھے کو ہتھیارے کے برابر ماننے کے لیے تیار نہ ہو، جو قرآن کسی گمراہ کو ہدایت یافتہ کے برابر ماننے کے لیے تیار نہ ہو، وہ قرآن کسی امتی کو نبی کے برابر کیسے مان لے گا؟ کسی امتی کو نبی کے برابر کیسے مان لے گا؟ اسی لیے میں اکثر کبھی پوچھ لیا کرتا ہوں کہ نبی اور غیر نبی میں کیا فرق ہے؟ غور کر کے بتائیے، نبی اور غیر نبی میں کیا فرق ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی صاحب کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر کہ نبی گویا شہنشاہ اور غیر نبی اس کے مقابلے میں گویا ایک رعایا۔ بھئی اس نے اپنے طور پر بہت اونچی بات سوچی۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا کہ نبی اور غیر نبی میں یہ بھی فرق ہو سکتا، نبی گویا سپہ سالار، غیر نبی اس کے مقابلے میں گویا سپاہی۔ خیر اس نے بھی ایک اچھی اڑان اڑی۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا نبی گویا عالم، غیر نبی اس کے مقابلے میں جاہل۔ بہرحال سوچنے والا اپنے انداز سے جواب بات کہہ رہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ نبی اور غیر نبی میں وہ فرق نہیں ہے جو عالم اور جاہل میں ہے، جو شہنشاہ اور رعایا میں ہے، جو سپہ سالار اور سپاہی میں ہے۔ اس لیے کہ سپاہی ترقی کرے تو سپہ سالار بن جائے، رعایا ترقی کرے تو بادشاہ بن سکتی ہے، جاہل پڑھ لے تو عالم ہو سکتا ہے، اور غیر نبی ناک رگڑ کے مر جائے نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نبی اور غیر نبی میں وہ فرق ہے جو انسان اور جانور میں ہے، کہ جانور بہرحال جانور ہی رہے گا، آدمی نہیں ہوگا۔ حقیقت کا فرق میں بتا رہا ہوں، نبی اور غیر نبی کے اندر اتنا عظیم فرق۔ اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھو ایک جانور ہے جس کو لوگ گدھا کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ہوتا ہے کہ نہیں، گدھے ہر جگہ رہتے ہیں۔ اچھا جناب، تو اس گدھے کا حال سنو، گدھے میں اور انسان میں کتنا فرق ہے؟ کبھی آپ تحقیق کرو، جانتے ہو گدھے اور انسان میں صرف ایک درجے کا فرق ہے، صرف ایک درجے کا، ورنہ جتنی بات انسان میں سب گدھوں میں۔ انسان حیوان ہے تو گدھا بھی حیوان، انسان جسم ہے تو گدھا بھی جسم ہے، انسان جوہر ہے تو گدھا بھی جوہر ہے، انسان کے اندر قوت نمو ہے
گدھے کے اندر بھی ہے، انسان کے اندر احساس ہے اس کے اندر بھی ہے، انہیں کھانے پینے کی ضرورت انہیں بھی ہے، اسے بھی جاڑا سردی گرمی سے بچنا ہے، اسے بھی بچنا ہے، اسے بھی انہیں بھی آرام چاہیے، اسے بھی آرام چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے پوری حیوانیت، تم بھی حیوانیت والے، وہ بھی حیوانیت، وہ بھی خدا کی مخلوق، تم بھی خدا کی مخلوق، سب ساری بات میں ایک جیسے۔ فرق کیا ہے؟ تم عقل والے ہو، بے عقل، ایک درجے کا فرق۔ خدا نے تجھے عقل دے دیا تو تو اتنا اٹھ گیا کہ اس سے ممتاز ہو گیا۔ اچھا تو ایک ہی درجے کا فرق ہے نا؟ بولو، ایک درجے کے فرق کا لحاظ گدھے نے کیا کہ نہیں کیا؟ حالانکہ ساری بات میں وہ آپ کی طرح ہے، حیوانیت میں آپ کی طرح، احساس میں آپ کی طرح، حرکت میں آپ کی طرح، کھانے پینے میں آپ کی طرح، سردی گرمی سے بچنے کی ضروریات میں آپ کی طرح، خدا کے مخلوق ہونے میں آپ کی طرح، ہر معاملے میں آپ کی طرح۔ صرف ایک بات میں وہ آپ پیچھے ہو گیا، کیا؟ آپ عقل والے، وہ بے عقل۔ تو دیکھو ایک درجے کا اس نے لحاظ کیا۔ آج تک کوئی ایسا گدھا ملا ہی نہیں جو کہے ہم انسانوں کی طرح ہیں۔ ایک درجے کا لحاظ کیا اس نے کہ جب ہم ایک درجہ کم ہے تو ہمیں کم ہی رہنا چاہیے۔ ایک درجے کا آج تک کوئی ایسا گدھا تمہیں نہیں ملے گا جو کہے ہم انسانوں کی طرح ہیں، اور آج تک کوئی ایسا انسان بھی نہیں ملے گا جو کہے ہم گدھے کی طرح ہیں۔ تو اس نے بھی ایک درجہ کا لحاظ کیا کہ جب ہم بڑے ہیں تو ہمیں بڑا ہو کے رہنا، اور جب چھوٹے ہیں تو سوچو کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک درجے کا فرق کا لحاظ جانور کرے، اور وہ رسول جو تم سے کروڑوں درجے بلند ہو اس کے فرق کا لحاظ تم عقل رکھ کے نہ کر سکو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ اس کی بلندی مجھ سے مت پوچھو، جاؤ حضرت جبرائیل سے پوچھو۔ میں جس رسول کی بات کر رہا ہوں ان کی بلندی پوچھنا ہے، میں کیا بتا پاؤں گا؟ جاؤ بلند رہنے والے پوچھو، ذو القوۃ المتین سے پوچھو، شدید القوا سے پوچھو، حامل وحی الہی سے پوچھو، طائر سدرہ سے پوچھو، سید الملائکہ سے پوچھو، معصوم فرشتے سے پوچھو، نوری مخلوق سے پوچھو کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے، تو جانتے وہ کیا جواب دیں گے؟ ارے وہ واقعہ تو فراموش کر گیا جب معراج کی رات محبوب جا رہا تھا اور اس نے مجھ سے کہا تھا اے جبریل سدرہ پہ کیوں ٹھہر رہے ہو، آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہو؟ تو میں نے تو یہی کہا تھا نا، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر میں ایک بال کے برابر اوپر گیا تو تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے۔ دیکھو میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں اپنے ذوق کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ اے محبوب جب آپ عالم بشریت سے گزر رہے تھے تو لباس بشری آپ پر تھا، میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ اے محبوب جب آپ عالم ملکوت سے گزر رہے تھے تو ملکوتی لباس آپ پر تھا، میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ مگر اے محبوب اب آپ کی حقیقت بے حجاب ہونے والی ہے، اب اگر میں آپ کے ساتھ گیا تو آپ کی تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے، اب میں آپ کے ساتھ رہنے کی تابع ہی نہیں رکھتا۔ یہ تو میں اپنے ذوق کے مطابق ترجمہ کر کے بڑھ گیا، مگر میں وہ ترجمہ کروں گا جو مولوی صاحبان مدرسے کی چٹائیوں پر سکھاتے ہیں، وہ ترجمہ کروں کہ حضرت جبریل کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں ایک بال کے برابر اوپر گیا تو خدا کی تجلی سے، خدا کی تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے۔ یہ باقی ترجمہ بھی کچھ غلط ترجمہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر میں ایک بال کے برابر اوپر گیا تو خدا کی تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے۔ اب غور کرو، حضرت جبرائیل کیا معروضہ پیش کر رہے ہیں کہ میں چلا تو خدا کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ تو حضرت جبرائیل کو چاہیے کیا تھا؟ چاہیے یہ تھا کہ اے رسول آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں اوپر چلوں، میری گزارش آپ قبول کریں، آپ خود مت جائیں، آپ اوپر خود نہ جائیں، اس لیے کہ جب سدرہ والا جل رہا ہے تو مکے والا کیسے بچے گا؟ جب سدرہ والا جل رہا ہے تو مکے والا کیسے بچے گا؟ تو سرکار میری گزارش ہے، میں آپ سے درخواست پیش کر رہا ہوں، آپ خود مت جائیں، آپ خیال فرماتے رہیں۔ یہ کہنا چاہیے تھا نا،
بولو، جب نوری مخلوق جل رہی ہے تو جس کی بشریت کو عناصر اربع سے بنایا گیا ہو وہ کیسے بچے گا؟ اور نبی جو لباس پہن کر گئے تھے وہ مکے ہی کا تو رہا ہوگا نا، یہیں کی روئی رہی ہوگی، یہیں کا دھاگا رہا ہوگا، یہیں کے سینے والے رہے ہوں گے، وہ تو رسول کے دامن سے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے یہ نہیں کہا جانے والے کو جانے دیا، کم سے کم اتنا تو کہتے نا کہ حضور میں تو آپ کو مشورہ یہی دوں گا، ویسے آپ جائیں یہ آپ کی مرضی ہے، مگر جب میں نہیں بچتا تو آپ کیسے بچیں گے؟ مگر نہیں، جانے والے کو جانے دیا، جانے والے کو جانے دیا اور خود ٹھہر گئے۔ تو کچھ سمجھا آپ نے؟ حضرت جبرائیل نے اپنے کو رسول کی طرح نہیں سمجھا، اگر اپنے کو رسول کی طرح سمجھتے تو چلے جاتے، اور رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھا، اگر رسول کو اپنی طرح سمجھتے تو ٹھہرا لیتے، تو نہ رسول کو اپنی طرح سمجھا نہ اپنے کو رسول کی طرح سمجھا۔ تو دوستو غور کرو، اے ایمان والو، اے دین و دیانت والو، اے رسول کا کلمہ پڑھنے والو، اے رسول کے لائے ہوئے دین پر ایمان لانے والو، اور اے قیامت کی تپتی ہوئی دھوپ میں شفاعت رسول کے امیدوارو، مجھے بتاؤ، سید الملائکہ اپنی طرح نہ کہہ سکے، طائر سدرہ اپنی طرح نہ سمجھ سکے، حامل وحی الہی اپنی طرح نہ سمجھ سکے، قرآن کا لے کے اترنے والا اپنی طرح نہ سمجھ سکے، سدرہ کا رہنے والا اپنی طرح نہ سمجھ سکے، نوری مخلوق اپنی طرح نہ سمجھ سکے، معصوم فرشتہ اپنی طرح نہ سمجھ سکے، اب اگر کوئی دو ٹانگ کا جانور اپنی طرح سمجھے تو یہ دماغ کی خرابی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی ایک طرح نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں 5 انگلی کیا برابر ہوتی؟ اچھا میں اب دنیا کی ایک مثال دوں کہ دنیا میں بھی سب ایک طرح نہیں، دنیا میں بھی سب ایک طرح نہیں، چھوڑیے دوسری باتوں کو، یہاں بھی فرق مراتب، یہاں بھی کچھ نیچے مرتبے والے ہیں، کچھ اونچے مرتبے والے ہیں۔ گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، کچھ ایسے ہیں جن کے اختیارات زیادہ، کچھ ایسے ہیں جو بالکل بے اختیار، کچھ مالک ہیں کچھ مملوک ہیں، کچھ آقا ہے کچھ مزدور ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہم بتاتے ہیں آپ کو، دیکھو کسی بھی حکومت کی بات لو، ہر حکومت میں رہنے والے جو ہوتے ہیں کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ حکومت کا باغی ہوتا ہے، رہتا ہے حکومت میں اور جاسوسی کرتا ہے کسی اور حکومت کی، رہتا یہاں، کھاتا یہاں، پیتا یہاں، اور معلومات فراہم کرتا ہے دشمنوں کے لیے، جاسوسی کرتا ہے کہ نہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ باغی۔ اور باغی کی سزا پوری دنیا میں یہ ہے کہ باغی اگر مل جائے اور بغاوت ثابت ہو جائے قتل کر دو، باغی نہیں چھوڑا جائے گا، رہو ہمارے یہاں اور سازش کرو دوسرے سے، وفاداری کرو دوسرے کی۔ تو یہ کون ہوئے؟ ہلاک ہونے والے، ان کو کیا کہا؟ ہالکین، ہلاک ہونے والے۔ اور ایک وہ ہوتے باغی نہیں ہوتے، نافرمان ہوتے، بغاوت نہیں کرتے، گورنمنٹ کی وفاداری کا حلف اٹھا چکے ہیں مگر مانتے نہیں، گورنمنٹ نے کہہ دیا چوری مت کرو، کرتے، جوا مت کھیلو، کھیلتے، شراب مت پیو، پیتے، رشوت مت لو، لیتے۔ ہمارے انڈیا میں تو ایسا لیتے ہیں کہ پوچھو مت، اور اب کہنے لگے ہمارا حق دو، اب رشوت نہیں کہتے، حق کہتے ہیں۔ میں بھی سوچتا ہوں جب حق یہ ہے تو باطل کیا ہے؟ اب تو لینے والے عجیب ڈھنگ سے لیتے ہیں صاحب۔ ہم اپنے انڈیا ہی کا ایک واقعہ سنا، تھانہ جہاں پر فوجدار ہوتا ہے، داروغہ ہوتا ہے، سب انسپکٹر ہوتے ہیں، وہاں پر، اور اس طرح سے دوسری جو گورنمنٹ کی عمارتیں ہیں اس میں گاندھی کی تصویر،
ہر جگہ گاندھی کی تصویر، اور گاندھی کا ایک پوز جگہ جگہ دکھنے میں آتا کہ ایک ہاتھ میں لاٹھی پکڑے ہوئے اور ایک ہاتھ سے شانتی شانتی کا اشارہ کر رہا. یہ پوز بہت ہی زیادہ وہاں جگہ جگہ نظر آتا، شانتی. اتفاق دیکھو کہ گاندھی کا فوٹو لگا ہوا تھا اور پوز یہی تھا کہ ایک میں لاٹھی اور ایک میں کیا نام ہے شانتی کا اشارہ، اور نیچے منشی جی بیٹھے ہوئے تھے. تو منشی جی نے کسی سے 2 روپیہ رشوت مانگا تو اس کو بھی بڑا تعجب ہوا. اس نے کہا کہ منشی جی آپ گاندھی جی کی تصویر کے نیچے رشوت لیتے ہیں؟ تو منشی کہتا کیا ہے، ارے ہم گاندھی جی کی بات مانتے ہی نہیں، ہم تو 2 ہی مانگتے، وہ تو کہہ رہے 5 سے کم مت لو. وہ دیکھو کہہ رہے نا، ہم کہاں مانتے ان کی بات، ہم تو 2 ہی مانگ رہے ہیں. اب تو معاملہ ایسا ہو گیا. تو یہ لوگ کون ہیں؟ نافرمان ہیں. یہ اگر پکڑ میں آئیں گے تو انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، سزا دی جائے گی، اور جب سزا پا لیں گے چھوڑ دیے جائیں گے. تو نافرمان کو ہلاک نہیں کیا جاتا، نافرمان کو اس کی نافرمانی کے مطابق سزا دی جاتی، جیل میں ڈالا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا. تو بولو جو ہلاک ہونے والے ہیں کیا ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو عذاب پا کے نجات پا جائے؟ دونوں ایک طرح نہیں ہو سکتے نا. اور آگے چلو، کچھ ایسے ہیں جو فرما بردار ہیں، نیک لوگ، گورنمنٹ نے جو کہا وہ کرتے، جس سے روک دیا رکتے. تو یہ وہ لوگ ہیں نہ یہ ہلاک کیے جائیں گے نہ انہیں جیل میں ڈالا جائے گا. یہ نجات پانے والے لوگ، یہ ناجین ہیں، یہ نجات پانے والے لوگ ہیں. تو جو عذاب پانے والا ہے کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو بغیر عذاب نجات پا جائے؟ آپ سوچتے چلے جائیے. اور ایک چوتھی قسم کون ہے کہ جو حکومت کے وقار کو بلند کرنے کے لیے، حکومت کے تخت کو مضبوط کرنے کے لیے، حکومت کی وفاداری کے لیے ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، بہترین محنت کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے بعد حکومت کے مختلف شعبوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. کوئی انتظامیہ میں جا رہا ہے، انتظامیہ میں پہنچا تو فوجدار ہوا، داروغہ ہوا، ڈی وائی ایس پی ہوا، ایس پی ہوا، ڈی آئی جی ہوا، آئی جی ہوا، یا عدلیہ میں پہنچ کر کے منصف ہوا، مجسٹریٹ ہوا، جج ہوا، سیشن جج ہوا، یا مقننہ قانون ساز اداروں میں پہنچا، پارلیمنٹ کا ممبر ہوا، وزیر ہوا، منسٹر ہوا، صدر ہوا، یا ملٹری کی شعبے میں چلا گیا، کرنل ہوا، جنرل ہوا، لیفٹیننٹ ہوا، کچھ بھی ہوا. اس طرح سے مختلف شعبے، یہ سب گورنمنٹ ہی کے ہیں نا، گورنمنٹ کے شعبے ہیں. تو اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ کرسی والے لوگ ہیں. صرف نجات پالانا اور ہے اور کسی کرسی والا ہو جانا اور. اس کے لیے تمہیں جاگنا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے امتحانات دینے ہوں گے، اس کے لیے ٹریننگ دینی ہوگی. یہ تو دنیا عجیب نادان ہے. کچھ جاہل لوگ اب کرسی پر بیٹھنے کے لیے، اب وہ بھی کون سی کرسی؟ مسند رسول پر بیٹھنا چاہتے ہیں، مسند رسول پر بیٹھنا چاہتے ہیں، بغیر کسی ٹریننگ کی، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی علم کے. تو یہ وقت کا ایک المیہ ہے. آپ خیال کرتے چلے جاؤ تو دیکھو کرسی پر سب نہیں بیٹھتا، بلکہ اس کے لیے چنا جاتا ہے، انتخاب ہوتا ہے. تو اب میں بتاؤں کرسی کا وقار کیا ہے. جج کی کرسی پر بیٹھنے والے کا نام ہے عبد الرحمن، اور جب عبد الرحمن جج کی کرسی پر بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا یہ عبد الرحمن کا فیصلہ ہے، بلکہ کہا جاتا ہے یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے. اگر اس نے سزا دے دی تو کہا جائے گا گورنمنٹ نے سزا دے دی، اور پھر اس کے بعد ادھر اس نے سزا سنایا، ادھر فوراً گورنمنٹ کے آدمیوں نے اسے پکڑا، جانے نہیں دیا، اس لیے کہ منصب والے نے سنا دیا ہے تجھے چھوڑا نہیں جائے گا. انعام دے دے تو گورنمنٹ کا انعام. اسی لیے اگر ہماری ملٹری ہم پر ظلم کرے تو یہ گورنمنٹ کا ظلم ہے، اور اگر ہمارے ساتھ انصاف کرے تو یہ گورنمنٹ کا انصاف ہے. یہ نہیں کہا جائے گا عبد الرحمن. اور سنو، عبد الرحمن کے منصب کا حال دیکھو، آ کر گورنمنٹ کی کرسی پر، کرسی عدالت پر بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے،
اور اگر گھر میں بھی فیصلہ لکھے گا تو کرسی عدالت سے سنائے گا، اور اگر کہیں اپنے محلے میں وہ سنانے لگے تو اس کا فیصلہ لوگ اس کے چہرے پہ مار دیں گے کہ یہ معلوم ہوا کہ یہ خاص جگہ ہے، وہاں سے تیری بولی گورنمنٹ کی بولی ہوگی، تیری تحریر گورنمنٹ کی تحریر ہوگی، تیرا فیصلہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہوگا، تیری مدد گورنمنٹ کی مدد ہوگی، تیرا ظلم گورنمنٹ کا ظلم ہوگا، تیرا انصاف گورنمنٹ کا انصاف ہوگا۔ آپ نے دیکھا کرسی والے کا مقام کتنا اونچا ہے؟ کرسی والے کا مقام انتہا کی بات بتاؤ، یہ ملٹری والے جو ہیں جب یہ جیتتے ہیں تو جیتتے وہ ہیں، مٹھائی یہاں بٹ رہی ہے، جیتتے وہ ہیں، مٹھائی یہاں بٹ رہی ہے، اور اگر وہ ہار گئے تو ہارتے وہ ہیں، سر یہاں پیٹا جا رہا، کیونکہ وہ ہمارے آدمی ہیں، ان کی جیت ہماری جیت ہے، ان کی ہار ہماری ہار ہے، وہ ہار گئے تو ہم ہار گئے، وہ جیت گئے تو ہم جیت گئے۔ ذرا سا آپ خیال کرو، یہ منصب والوں کا ایک مقام ہوتا ہے۔ اب جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو کیا وہ جو منصب سے دور ہے وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جو منصب والے ہیں؟ یہ 4 قسمیں میں نے بتائی۔ آؤ حکومت الہیہ میں لے چلوں آپ کو۔ حکومت الہیہ میں بھی 4 قسم کے لوگ ہیں۔ یہ تو آپ کی حکومت تھی نا، حکومت الہیہ میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو خدا کے باغی ہیں، خدا کی دھرتی پہ رہتے ہیں، خدا کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے سانس لیتے ہیں، خدا کے بنائے ہوئے چاند و سورج سے روشنی لیتے ہیں، خدا کے بنائے ہوئے دریا سے پانی لیتے ہیں، اور پوجتے بتوں کو، پوجتے شیطان کو۔ خدا کے یہ باغی ہیں، یہ اس دھرتی پر رہنے والے، اگر انہوں نے توبہ نہیں کیا تو یہ ہلاک ہونے والے۔ دیکھا آپ نے؟ تو یہ خدا کا کھاتے ہیں، خدا کا پیتے ہیں، اور ساز باز دوسروں سے، یہ خدا کے باغی۔ اور ایک وہ ہے جو باغی نہیں ہے مگر نافرمان، مان لیا سب کچھ، ہما شما جیسے لوگ مان لیا کہ نماز فرض ہے، پڑھتے نہیں، مان لیا کہ روزہ بھی فرض ہے، مگر جب رمضان کا مہینہ آتا تو روزہ نہیں رکھتے، پورا روزہ ہی کھا جاتے۔ مان لیا ہے کہ زکوٰۃ دینا ضروری ہے، مگر جب زکوٰۃ نکلتی ہے، اتنا نکل گیا، زکوٰۃ نکلتی ہے تو کہتے اتنا نکل گیا، تو پھر واپس۔ حالانکہ نہیں سمجھتے کہ 40 میں 1 نکلا ہے، 39 بچا ہے، تو جو بچا وہ نہیں دیکھتا ہے اتنا بچ گیا، دیکھتا ہے کہ اتنا نکل گیا۔ مانتے تو ہیں کہ حج فرض ہے، مگر استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں جاتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ نافرمان۔ یہ نافرمان اگر خدا کی رحمت، اس کا فضل ساتھ نہ دے تو خدا کے عذاب و عتاب سے یہ نہیں بچ سکتے۔ مگر سنا، یہ نافرمان ہے، باغی نہیں ہے۔ ان کو جب خدا سزا دے گا، چاہے جہنم کی سزا ہو، چاہے دنیا کی سزا ہو، چاہے آخرت کی سزا ہو، چاہے قبر کی سزا ہو، خدا ان کو سزا دے کر اپنے فضل سے پھر ان کو رہا کر دے، اس لیے کہ نافرمان اور ہوتا ہے، باغی اور ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو نافرمان نہیں، فرما بردار ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لیا، 30 دن کا روزہ رکھ لیا، عمر میں 1 حج کر لیا، صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ دیتے رہے، جو خدا نے کہا کر رہے ہیں، جس سے روک دیا رکے ہوئے ہیں۔ یہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے نجات پانے والے۔ تو بولو، جو عذاب پانے والے ہیں کیا ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو بغیر عذاب کے نجات پا جائیں؟ مگر دوستو، حکومت الہیہ میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف 5 کی نماز نہیں پڑھتے، رات بھر نماز پڑھ لیں، اشراق بھی نہیں چھوڑتے، چاشت بھی نہیں چھوڑتے، اوابین بھی نہیں چھوڑتے، نماز پہ نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان سے تو کہا گیا تھا 30 روزے رکھو، اور وہ مہینے کا مہینہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ ان سے کہا گیا تھا زندگی میں 1 حج کر لو، اور وہ حج پر حج کیے چلے جا رہے ہیں۔ ان سے کہا گیا تھا صرف 40واں نکال دو، وہ 40واں بھی نہیں بچاتے۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ لٹا رہے خدا کی راہ میں، تو سنو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اپنی ریاست گاہوں میں رونے والے،
یہ اپنے چلہ گاہوں کے اندر خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے والے، یہ راتوں دن خدا کی یاد میں پڑے رہنے والے لوگ، یہ منصب والے لوگ ہیں۔ ان سے جتنا کہا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ یہ کر رہے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرتا، اچھا تو یہ جب آگے بڑھ کے کریں، انہیں نقیب بنا دو، انہیں نجیب بنا دو، انہیں اوتاد بنا دو، انہیں ابدال بنا دو، انہیں غوث بنا دو، انہیں خواجہ بنا دو، یہ محبوب الہی ہے، یہ محبوب سبحانی ہے، یہ عاشق الہی ہے، بنا دو، ان کو منصب پر بٹھا دو۔ اور سنو، غوثیت کا منصب، غوثیت کا منصب، ابھی تم سمجھ گئے تھے کہ عدالت کے منصب پر جب عبد الرحمن بیٹھا تھا تو عبد الرحمن کا فیصلہ گورنمنٹ کا فیصلہ تھا، اس کی تحریر گورنمنٹ کی تحریر تھی، اس کی مدد گورنمنٹ کی مدد تھی، اس کا ظلم گورنمنٹ کا ظلم تھا۔ تو مسند غوثیت پر بیٹھنے والے شیخ عبد القادر جیلانی اب جو فیصلہ کریں گے وہ خدائی فیصلہ ہوگا، جو تحریر ہوگی خدائی تحریر ہوگی، جو مدد ہوگی وہ خدائی مدد ہوگی۔ خدا نے انہیں اسی لیے پیدا ہی کیا ہے، انہیں غوث نے، اور ہر فیصلہ واجب التعمیل ہو جائے گا ان کے لیے جو رب تبارک تعالیٰ نے جن کو تعمیل کے لیے آرڈر دے دیا ہے۔ ذرا سا میں آپ کو بتاؤں غوث کے فیصلے کتنے آسان ہوتے ہیں۔ تم نے نہیں دیکھا کہ غوث نے فیصلہ کیا تھا ایک ڈاکو کے تعلق سے، وہ ڈاکو نے دامن تھام لیا تھا، بڑا قیمتی جبہ تھا غوث پاک کا، سوچا اگر یہ جبہ ہاتھ میں لگ گیا تو کئی سال کی فرصت مل جائے گی، اس نے دامن آ کے پکڑ لیا تھا چوری کی نیت سے، مگر غوث نے کیا کہا تھا، الہ العالمین، اس نے عبد القادر کے دامن کو تھام لیا ہے، قیامت تک چھوٹنے نہ پائے، اس نے عبد القادر کے دامن کو تھام لیا ہے، قیامت تک چھوٹنے نہ پائے۔ تو آیا تھا جبہ لینے کے لیے، ولایت لے کے جا رہا ہے، آیا تھا جبہ لینے کے لیے، اس لیے کہ غوث نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا غوث نے، اور جیسے فیصلہ کیا فوراً فیصلے کے مطابق بات ہو گئی۔ ایسے ہی غوث کے گھر میں چور آ گیا تھا چوری کرنے کے لیے حضرت خضر بھی اسی وقت آ گئے کہ فلاں جہاں ایک قطب کی ضرورت آ گئی ہے، آپ حضور فرمائے کس کو کیا جائے؟ کہا ایک مہمان ہمارے ہاں آیا ہوا ہے، اسی کو لیتے جاؤ، اسی کو لیتے جاؤ۔ یہاں آیا ہے تو مایوس نہ پلٹے، یہاں جب آ گیا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں یہ غوثیت ماپ کی درگاہ وہ ہے کہ یہاں آؤ تو قریب، دامن تھامو تو ان کے غلاف کو ہاتھ میں پکڑو، انشاءاللہ اگر ایک مرتبہ دامن مل جائے گا تو قیامت تک نہیں چھوڑے گا، ایک مرتبہ اگر مل گیا تو قیامت تک نہیں چھوٹے گا۔ تم نہیں جانتے دوستو، یہ منصب والے لوگ ہیں، جب یہ منصب والے لوگ ہیں تو یہ جو فیصلہ کریں گے یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے، یہ خدائی فیصلہ ہے، یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے، یہ خدائی فیصلہ ہے، یہ ان کی تحریر نہیں ہے، یہ خدائی تحریر ہے، یہ ان کی مدد نہیں ہے، یہ خدائی مدد ہے۔ اور بتاؤں وہ جج صاحب جو عبد الرحمن نام کے جج صاحب تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ریٹائرڈ ہو گئے تو اب ان کا کوئی فیصلہ نہیں رہا، مگر غوثیت کی منصب پر جو آتا ہے وہ ریٹائرڈ نہیں ہوا کرتا، وہ رہتا ہے تو غوث ہی رہتا ہے۔ یہاں بھی غوث ہے، چلا گیا غوث۔ عبد الرحمن آ کر کے جب عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کے فیصلہ سناتے تھے تب جا کے وہ گورنمنٹ کا فیصلہ بنتا تھا، مگر میرا غوث چاہے گھر میں فیصلہ کر دے، چاہے مسجد میں فیصلہ کر دے، چاہے سڑک پر فیصلہ کر دے، چاہے جنگل میں فیصلہ کر دے، چاہے پہاڑ پہ فیصلہ کر دے، تو مسند غوثیت ایسی نہیں ہے جو غوث کے دامن سے الگ ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ دوستو آج تک لوگ نہیں سمجھ سکے کہ یہ اپنا کون ہوتا ہے، غیر کون ہوتا ہے، سبھی کو غیر سمجھ لیا ہے، سبھی کو غیر سمجھ لیا ہے۔ ایک بات میں تمہیں بتاؤں، ایک صاحب میرے پاس آئے، میرے پاس آ کر کے مجھ سے کچھ تنہائی میں بات کرنا چاہتے تھے، اور یہاں پر حاجی ابراہیم تار محمد بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے غور سے ان کو غور سے دیکھا، مطلب یہ ہے کہ میں سمجھ گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ یہاں سے ہٹ جاتے تو بڑا اچھا ہوتا تاکہ میں پورے دل کھول کر کے بات کہہ سکتا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھیے وہ غیر نہیں اپنے ہیں، کرو جو کہنا ہے کرو، وہ غیر نہیں اپنے ہیں، وہ غیر نہیں اپنے ہیں، کوئی خطرہ نہ محسوس کرو، بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کیا سمجھے آپ؟ غیر نہیں اپنے ہیں مطلب یہ ہوا یعنی وہ بیگانے نہیں یگانے۔ خدا کا غیر وہ ہے جو خدا سے بیگانہ ہو، خدا کا غیر کون ہے؟ جو خدا سے بیگانہ ہو۔ اگر انبیاء اولیاء کو تم خدا کا غیر کہہ دو گے تو
خدا کا اپنا کون ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ دوستو حکومت الہیہ کے ماتحت جتنے شعبے ہیں ان کی مدد یہ سب خدا ہی کی مدد ہے۔ بولو تو یہ منصب والے لوگ ہیں، اور ان منصب والے لوگوں کا بھی عجیب شان ہے۔ ان کی شان میں تو قرآن نے بھی کہہ دیا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ایک وہ منزل آئی جس میں سبھی کو خوف ہوگا۔ سنو یہ اولیاء کی بھی عجیب شان ہے، ایک وہ منزل آئے گی جس میں سب کو خوف ہوگا۔ ہے کوئی جس کو قیامت میں خوف نہ ہو؟ میں سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے، قیامت میں انبیاء کو بھی خوف ہوگا اور انبیاء کو بھی فکر ہوگی، صرف اولیاء ہے نہ انہیں خوف ہوگا نہ فکر ہوگی۔ اولیاء کو نہ خوف نہ غم، ہم کو بھی خوف غم اور انبیاء کو بھی۔ آپ پوچھیں یہ کیا معاملہ؟ معاملہ کچھ بھی نہیں، سیدھا سا معاملہ۔ انبیاء کو اپنا خوف نہیں ہوگا، اپنے امتیوں کا ہوگا، اپنا غم نہیں ہوگا، اپنے امتیوں کا۔ تو چونکہ وہ ذمہ دار ہے نا، تو ذمہ دار کو تو فکر رہتی ہی ہے، جس کی ذمہ داری لے لے۔ مگر اولیاء یہ کوئی نبی تھوڑی ہے کہ دوسرے کی ذمہ داری لے لے۔ آپ خود اپنے کو ان کے حوالے کر دو، ان کو غرض نہیں ہے کہ تمہارا دامن کھینچے۔ ذرا سا آپ خیال کریں تو ان کو نہ اپنی فکر ہے نہ کسی اور کی فکر ہے، اور انبیاء کو اپنی فکر تو نہیں ہے مگر دوسرے کی فکر تو ہے نا۔ اور دوستو جو وکیل ہوتا اس کو فکر ہوتی ہے، وہ ہمارے ذمہ دار، وہ ہمارے وکیل ہیں۔ دیکھو آپ بتائیں مقدمات میں کیا ہوتا ہے؟ مقدمات میں دیکھا گیا ہے کہ آپ نے ایک وکیل بنا لیا، وکیل کو اپنا مقدمہ آپ نے سمجھا دیا، تو کرتے کیا ہے صاحب؟ موکل صاحب جو ہیں یعنی جنہوں نے وکیل بنایا وہ تو سو رہے ہیں اور وکیل صاحب جاگ رہے ہیں۔ دیکھا یہ معاملہ ہے، موکل صاحب سو رہے ہیں، وکیل صاحب جاگ رہے ہیں، موکل صاحب کرسی بیٹھے ہوئے، وکیل صاحب بحث کر رہے ہیں۔ معاملہ کیا؟ وہ جاگ رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، تمہارے بچانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور تمہارے مقدمے کو اپنا مقدمہ سمجھے ہوئے ہیں۔ دیکھا یہ وکیل کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ خود جاگتا ہے، موکل کو سلاتا ہے۔ تو ہمارا بھی ایسا وکیل ہے، ہمیں سلا رہا ہے، خود رات بھر جاگ رہا ہے، ایسا جاگ رہا ہے کہ پیروں پہ ورم آ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ ذرا سا دیکھو دوستو، تو یہ ذمہ داری کی بات ہے، اسی لیے انبیاء کو بھی فکر ہوگی اپنے امتیوں کی، مگر اولیاء کو نہ فکر نہ غم نہ خوف، نہ اپنا نہ کسی اور کا۔ اور ایک بات اور بتا دوں یہیں پر، ہم سب جائیں گے حساب دینے کے لیے اور اولیاء جائیں گے حساب لینے کے لیے۔ اب کہیں گے یہ بات بھی بڑی ٹیڑھی ہو گئی، حساب لینا، ہمارا حساب دینا تو سمجھ میں آ گیا، مگر ان کا حساب لینا وہ بھی بتا دوں دوستو۔ حساب لینا، یہ بزرگان دین، یہ ہمارے غوث، یہ ہمارے خواجہ بارگاہ خداوندی پہنچیں گے۔ الہ العالمین، تو نے صرف 5 نمازیں فرض کی تھی مگر تو علیم و خبیر، ہم راتوں رات دن کا دن تیری عبادت کرتے رہے۔ تو نے صرف 30 روزہ فرض کیا تھا، ہم روزے پہ روزہ رکھتے رہے۔ تو نے صرف 1 حج فرض کیا تھا، ہم نے مسلسل حج پہ حج کیا۔ تو نے صرف 40واں نکالنے کو کہا تھا، ہم پوری کائنات تیری راہ میں لٹا کے آئے ہیں۔ مگر اے خدا تو جانتا ہے اس سے مقصود ریا نہیں، سما نہیں، دکھاوا نہیں، بس تیری رضا مقصود تھی کہ تو راضی ہو جا۔ تو بس تو جانتا ہے، تو علیم و خبیر ہے، تو عالم الغیب و شہادہ ہے۔ تو جب یہ بزرگان دین ایسا کہیں گے تو خدا کی رحمت پکارے گی، ہاں میں خوب جانتا ہوں کہ تم نے ڈیوٹی سے زیادہ کام کیا ہے، یہ ڈیوٹی سے زیادہ کام کیا ہے۔ اور واقعی دوستو ڈیوٹی سے جو زیادہ کام کرتے ہیں ان کا انداز ہی الگ اور ہوتا ہے، اور جو ڈیوٹی والے جو ڈیوٹی بھی نہیں ادا کرتے ان کا بھی معاملہ الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہے شخص، اس کے 2 غلام، ایک مالک اس کے 2 غلام، تو ہوتا کیا ہے کہ 2 غلام میں ایک، اس نے کہا تجھے 8 گھنٹے یہ کام کرنا ہے، تو ایک غلام 8 گھنٹے کی جگہ 16 گھنٹہ کر گیا۔ 8 گھنٹہ تو مالک نے کہا تھا، 8 گھنٹہ اپنے جی سے، اور ایک جو تھا وہ 2 گھنٹے کر کے بھاگ گیا۔
مگر جب رات آئی تب دیکھو رات دونوں پر آئی، مگر جو کام چور ہے یعنی جو 2 گھنٹے کر کے بھاگا تھا اس کو فکر یہ ہوئی کہ جب رات جائے گی تو صبح جب مالک کے ہاں حاضر ہونا پڑے گا تو کیا منہ لے کر جائیں گے. تو وہ چاہتا یہ ہے کہ رات اتنی بڑی ہو کہ دن آئے ہی نہ. گنہگاروں کا یہی حال ہے، زندگی اتنی بڑی ہو کہ موت آئے ہی نہ. اس لیے کہ سوچتے ادھر مرے ادھر پکڑے گئے، تو موت آئے ہی نہ تو اچھا ہی ہے. مگر موت تو آ کے رہے گی، رات جا کے رہے گی. ایسا تو ہے نہیں کہ رات جائے نا. اور تو وہ تو بیچارہ پڑا جاگ رہا ہے، اور یہ جو کام 16 گھنٹے والا سو رہا. اس کی تمنا کیا ہے؟ اصبح یا لیل، اے رات تو صبح ہو جا. جلدی سے مالک کے پاس پہنچنے کی تمنا. یہ 16 گھنٹے والا ہے نا، جلدی سے پہنچو، جلدی سے انعام لو، جلدی سے اس کی نوازش کا مرکز بن جاؤ. تو یہ تو چاہے گا کہ رات گزر جائے، اور وہ چاہے گا کہ رات لمبی ہوتی جائے. تو یہ سو رہا، مگر دیکھو وہ کام چور تو تھا مگر تھا ہوشیار. اس نے سوچا ہم نے تو کچھ نہیں کیا، مگر چلو اس کام والے کے پیچھے چلو، وہ جس نے کام بہت کیا ہے، چلو اس سے راہ و رسم پیدا کیا جائے، اس سے تعلق پیدا کیا جائے، اس سے رابطہ پیدا کیا جائے، اس کی خوشامد کی جائے. ہو سکتا ہے کہ اس کی سفارش سے کچھ کام بن جائے. اپنا عمل تو کچھ ہے نہیں. تو یہ رات ہی کو پہنچ گیا، کنڈی کھٹکھٹائی. کیا بات ہے؟ کہا بھائی دیکھیے ہم دونوں اسی کے غلام ہیں، اور آپ کام والے، یقیناً آپ پر اس کی نوازش ہوگی. تو اگر آپ کی سفارش سے میں بچ جاؤں تو آپ کا نقصان کیا ہے؟ لہذا میری ہمت تو نہیں کہ میں جاؤں گا تو اس کے غضب اور غصے کا شکار ہو جاؤں گا. تو کام والا کہتا اچھا تو مجھ سے پہلے مت جانا. کچھ لوگ تو کام والوں کے آگے جا رہے ہیں نا. مجھ سے پہلے مت جانا، پیچھے پیچھے رہنا. تو اس نے بھی سوچا کہ کہیں سویرے یہ پہلے ہی نہ چلے جائیں، آؤ انہی کے دروازے بیٹھ ہی جاؤ ان کے نا، تاکہ نکلے تو مجھے ساتھ لے کے چلے. بیٹھ گیا وہ صاحب. اور صبح کو جب وہ کام والا اطمینان سے اٹھا چلا، یہ پیچھے ڈرتا ہوا جا رہا، وہ آگے خوشی اور فرحت میں جا رہا. دونوں کے جانے کا بھی انداز الگ ہے. اور اس کے بعد جیسے ہی وہ مالک کے سامنے آیا، مالک دیکھ کر خوش ہو گئے. میں نے سنا ہے تو نے 16 گھنٹے کام کیا، 8 گھنٹہ تو میرا حکم تھا، اور 8 گھنٹہ تو نے اپنی مرضی سے ڈیوٹی کی ہے. بول کیا انعام چاہتا؟ 8 گھنٹے کی تو میں مزدوری دوں گا، مگر یہ 8 گھنٹہ جو ہے اس کا انعام بول. اب اگر اس کام والے نے کہا اے مالک اگر تو مجھے راضی ہی رکھنا چاہتا ہے اور مجھے انعام ہی دینا چاہتا تو ایک کام چور پیچھے آ رہا اسے معاف کر دے. ایک کام چور پیچھے آ رہا، وہ اس لائق نہیں ہے کہ تجھے چہرہ دکھا سکے. تو دیکھو خدا کا غضب جو اس کام چور کے لیے ہونا چاہیے تھا، اس کی سفارش نے اسے معاف کرا دیا کہ نہیں کرا دیا؟ اسے معاف کرا دیا کہ نہیں کرا دیا؟ تو دوستو میں یہی بات دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہمارے بزرگان دین جب بارگاہ خداوندی میں پہنچیں گے اور وہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کی نوازش، اس کا فضل جب ان پر برسنے لگے گا، کیا انعام چاہتے ہو؟ کیا انعام چاہتے ہو؟ تو اب غوث بھی اپنا دامن اٹھا دیں گے کہ اتنے کام چوروں کو لایا ہوں. خواجہ اپنا دامن اٹھا دیں گے، اتنے کام چوروں کو لایا ہوں. آقائے نقشبند اپنا دامن اٹھا دیں گے، اتنے کام چوروں کو لایا ہوں. اب مولائے سہرورد اپنا دامن اٹھا دیں گے، اتنے کام چوروں کو لایا ہوں. اے رب تو ان کو معاف کر دے، تو بہت رحیم و کریم ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ان کو معاف کر دے. ذرا سا دیکھو تو معلوم ہوا کہ اپنا حساب دینا اور ہے اور اپنا حساب
ثواب لینا اور ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. دیکھو دوستو، میں یہ نہیں کہتا کہ تم کام مت کرو اور صرف کسی سے وابستہ ہو جاؤ، یہ دل و دماغ کی گمراہی کی بات ہوگی. میں کہتا ہوں کام کرو، کام کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، روزہ رکھو، فرائض کو ادا کرو، برائیوں سے بچتے رہو، بچتے رہو، اپنے کو ایک بہترین معیاری انسان بنا دو. اپنے کو کام چور کہلانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. کام والے ہو جاؤ مگر اپنے کام پر بھروسہ مت کرنا. کام والے تو ضرور ہو جاؤ. ہم نے بہت سے لوگ کام والوں کو دیکھا ہے مگر انہوں نے اپنے کام پر بھروسہ نہیں کیا. وہ کسی نہ کسی کام والے سے وابستہ رہے. بولو، غوث اعظم کیا کام والے نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس علم کی کمی تھی؟ کیا عمل کی کمی تھی؟ کیا تقوی کی کمی تھی؟ کیا پرہیزگاری کی کمی تھی؟ پھر یہ کسی ابو سعید سے مرید کیوں ہوئے؟ پھر انہیں مرشد کیوں بنایا؟ معلوم ہوا کہ کام ضرور کیا ہے مگر کام والے کو بھی پکڑے ہوئے ہیں. کام بھی کیا ہے اور کام والے کو بھی پکڑے ہوئے ہیں. بولو، امام راضی کیا علم کی کمی ہے؟ کیا تقوی کی کمی ہے؟ کیا پرہیزگاری کی کمی ہے؟ پھر یہ کسی نجم الدین کبریٰ کے غلام کیوں نظر آ رہے ہیں؟ پتا چلا کام والے بھی ہیں مگر کام والے سے وابستہ ہیں. مولانا روم کیا تقوی کی کمی ہے؟ کیا علم کی کمی ہے؟ پھر یہ کیوں شمس تبریزی کے غلام دکھائی پڑ رہے ہیں؟ ان کی بارگاہ میں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ اپنے کام پر مطمئن نہیں ہے، کام بھی کر رہے ہیں اور کام والوں سے وابستہ بھی ہیں. خواجہ اجمیری، اللہ اکبر، کیا شان ہے خواجہ اجمیری کی. یہ عطا رسول، یہ ہند الولی، یہ اولیاء گروہ اولیاء میں حبیب اللہ. ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ. یہ خواجہ اجمیری کی پیشانی پر لکھ گیا تھا وقت وصال، ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ. یہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ کی محبت میں وصال کر گیا. گروہ انبیاء میں حبیب اللہ خطاب ہے رسول عربی کا اور گروہ اولیاء میں حبیب اللہ خطاب ہے خواجہ اجمیری کا. اتنے اونچے کام والے تھے کہ نہیں؟ تقوی والے تھے کہ نہیں؟ علم والے تھے کہ نہیں؟ مگر پھر بھی اس کے باوجود بھی حضرت عثمان ہارونی کی بارگاہ میں جو زانوی ادب تہ کیے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پتا چلا اپنے کام پر بھروسہ نہیں کیا ہے، کام والے کو بھی پکڑے ہوئے ہیں. ہر کام والے کو تم دیکھو کسی نہ کسی کام والے سے وابستہ ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کام مت کرو، کام کرو مگر کام پر بھروسہ نہ کرو، اس لیے کہ ایک کام والے کو ہم نے رسوا ہوتے دیکھا ہے. ایک کام والے کو ہم نے رسوا ہوتے دیکھا ہے. ارے وہ کام والا جس نے 6 کروڑ برس تک عبادت کیا تھا، وہ ابلیس، وہ عزازیل جس نے 6 کروڑ برس تک عبادت کی تھی، یہ عمل کا عالم تھا اور علم کا عالم یہ تھا کہ فرشتوں کو درس دیتا تھا اور درجے کا عالم یہ تھا کہ جنت کی بہاروں میں جنت کی ہوائیں کھاتا تھا، جنت میں جھولا اسے جھلایا جاتا تھا. اتنا کام والا تھا، اتنا کام والا تھا. کہتے یہ ہیں کہ زمین کا کوئی حصہ اس کے سجدے سے باقی نہیں. زمین کا کوئی حصہ اس کے سجدے سے باقی نہیں ہے. تو کیا تمہارے شہر میں بھی آیا تھا سجدہ کرنے؟ پتہ لگانا کہ افریقہ کے اس حصے میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا. ارے یہ مت سمجھو کہ وہ ٹہل ٹہل کے سجدہ کرتا تھا. یہ جو کہا کہ زمین کا کوئی حصہ اس کے سجدے سے باقی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اتنے سجدے کیے کہ اس کے سجدے اگر بچھا دیے جائیں تو پوری زمین ڈھک جائے. یہ تھوڑی ہے کہ وہ ٹہل ٹہل کے سجدہ کرتا تھا. یہ ہے مطلب. تو اتنا کام والا تھا مگر سنو، کام والا ہونے کے باوجود اس کا کام ضائع ہوا کہ نہیں؟ اس کی ریاضت تباہ ہوئی کہ نہیں؟ اس کو اپنے مقام سے اترنا پڑا کہ نہیں؟ گروہ ملائکہ سے خارج کیا گیا کہ نہیں؟ جنت کی بہاروں سے محروم کیا گیا کہ نہیں؟ نہ اس کے علم نے اسے بچایا، نہ اس کے عمل نے اسے بچایا. غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ علم بچاتا ہے، غلط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عمل بچاتا ہے. نہ علم بچاتا ہے نہ عمل بچاتا ہے، خدا کا فضل بچاتا ہے. خدا کا فضل اگر اٹھ جائے تو نہ علم بچا سکتا ہے نہ عمل بچا سکتا ہے. تو دیکھو، علم والا بہک گیا، عمل والا بہک گیا،
عبادت والا بہک گیا، ریاضت والا بہک گیا، مجاہدے والا بہک گیا، گروہ ملائکہ میں رہنے والا بہک گیا، جنت کی ہوا کھانے والا بہک گیا، خدا کی شدت کی سختی کو سمجھنے والا بہک گیا، جہنم کی شدت کی معرفت رکھنے والا بہک گیا۔ دیکھا آپ نے بہک گیا کہ نہیں؟ کیوں؟ اس نے اپنے عمل پر غرور کیا۔ اگر حضرت آدم سے تعلق پیدا کر لیتا تو پھر یہ بات نہ ہوتی، اگر ان کی عظمت کو دل میں لے لیتا، اے کام والے کام کرو مگر کام والوں سے وابستہ رہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ۔ دوستو آج میں بہت تفصیلی بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، کچھ بھی بہت تھکا ہوا تھا، مگر بہرحال جو بات فی الفور ذہن میں آگئی عرض کر دیا۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ یہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے، یقیناً جنتی جو ہیں یہی کامیاب ہیں، یہی فائز المرام ہیں، یہی دین و دنیا کی صلاح و فلاح والے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔